عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، کہ نبی کریم علیہ السلام نے وصال کے روزے رکھنے سے ہمیں منع فرمایا۔ قالوا، صحابہ بولے، انک تواصل، یا رسول اللہ آپ تو روزے رکھتے ہیں وصال کے۔ قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی لست مثلکم انی اطعم واسقی، اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی نہیں ہے جو میری مثل ہے، اور ہرگز میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کے پاس کھاتا بھی ہوں، رب کے پاس پیتا بھی ہوں۔ تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ افطاری کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے ہاں افطار کرتے، تو صحابہ کرام کو وصال کے روزے رکھنے سے منع کر دیا۔ اب دوسری حدیث، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم، حضور علیہ السلام نے ہمیں روزہ رکھنے سے منع فرمایا جو وصال کے روزے تھے۔ فقال له رجل من المسلمین، صحابہ میں سے ایک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تواصل، یا رسول اللہ آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ قال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، کون ہے تم میں سے میری مثل؟ انی ابیت، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ یطعمنی ربی ویسقینی، کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب پلاتا بھی ہے۔ تو اب یہ دو حدیثیں ہیں، ان دو حدیثوں میں حضور نے کیا فرمایا؟ وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، تاکہ میں بتا دوں لوگوں کو کہ محمد کا کھانا پینا تمہاری طرح کا نہیں ہے، محمد کی رہائش تمہاری طرح کی نہیں ہے، میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں۔ پتہ چلا کہ جس کا کھانا پینا رات کو رب کے پاس ہوتا ہے وہ عام انسانوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں حضور ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن افضل البشر ہیں، افضل البشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ یہ تو کہا جائے گا کہ حضور افضل البشر ہیں صفت کے اعتبار سے، اور حقیقت کے اعتبار سے نور و نالا نور ہیں۔ تو آج 14 صدیوں کے بعد ایک چھوٹی سی گلی میں، ایک علاقے میں، ایک مدرسے میں پڑھنے والا وہ کہتا ہے محمد ہماری طرح ہے، محمد ہماری طرح ہے، ہماری طرح بشر ہیں، قل انما انا بشر مثلکم کو سامنے لاتا ہے۔ اس سے پوچھئے جب صحابی نبی کے برابر نہ ہو سکا تو 14 صدیوں کے بعد آنے والا وہابی گلابی نبی کے جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے۔ اب حدیث نمبر 3، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمت اللہم فقالوا انک تواصل قال انی لست کہیئاتکم انی یطعمنی ربی ویسقینی۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ محبوب خدا کی پیاری پیاری بیوی حضرت عائشہ ام المومنین، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی، رسول اللہ کی زوجہ، تمام اہل اسلام مومن مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں پر شفقت کی، مہربانی کی، تو وصال کے روزے منع فرما دیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرماتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لست کہیئاتکم انی یطعمنی ربی ویسقینی، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں ہرگز تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کے پاس کھاتا بھی ہوں، اپنے رب کے پاس پیتا بھی ہوں۔ یہ حضرت عائشہ راوی ہیں، اور اس سے پہلے والی حدیث کے راوی حضرت ابی ہریرہ ہیں، اور اس سے پہلے والی حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ تو 3 حدیثیں ہو گئی نا۔ تو پتا چلا کہ حضور عام بشر نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، حضور کا لباس بشر میں ہونا یہ ہمارے لیے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں، میں نہیں بھولتا، ہاں میرا رب مجھے بھلاتا ہے تاکہ بندوں کو سنت پتہ چل جائے، بندوں کو رب سے معافی مانگنے کے ذرائع معلوم ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں بھول جاتا ہوں، نہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نہیں بھولتا، میرا رب مجھے بھلاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور لباس بشر میں ضرور ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم کسی رسول کو
یعنی فرشتے کو رسول پیغمبر بناتے، ہم کسی فرشتے کو رسول اور پیغمبر بناتے تو اسے بھی لباس بشر میں ہی بھیجتے، کیونکہ بشر کے لیے، بشر کی ہدایت کے لیے بشر رسول ہونا ضروری ہے۔ تو آپ یہ سارے نہ کہیں کہ جناب ہماری طرح بشر ہے، تو بتائیے پھر آپ کا مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ آپ کس کیٹیگری والے مسلمان ہیں کہ کفار نے کہا کہ محمد ہماری طرح ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح جو نظر آتا ہے تو یہ ہماری طرح ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا، کفار نے کہا، منافقوں نے کہا، تو آپ بتائیے آپ کس کیٹیگری والے مسلمان ہیں؟ یا منافق ہیں یا کافر ہیں؟ مسلمان تو کبھی نہیں کہتا کہ ہماری طرح ہے، مسلمان کہتا ہے محمد افضل البشر ہے، محمد کی ذات افضل ہے، محمد کی ذات تو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی ہر چیز سے افضل و اعلیٰ بنائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، محبوب مجھے قسم ہے کہ میں محمد کا رب ہوں۔ رب اپنا ظاہر ہونا بھی محبوب کے نام پر کرتا ہے، تو تو بتا، تو کہتا ہے میری طرح ہے، جبکہ وہ تو اپنے رب کے پاس کھاتا اور پیتا ہے، وہ تو اپنے رب کے پاس کھاتے اور پیتے ہیں۔ اور بھی متعدد حدیث موجود ہیں اس پر، تو پتہ چلا کہ حضور لباس بشر میں ضرور ہیں لیکن افضل البشر ہیں، یہ حضور کی صفت ہے، حضور کی حقیقت نور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے ساتھ کامل محبت عطا فرمائے، عقیدہ اہل سنت پر ہمیں اللہ تعالی خاتمہ عطا فرمائے، دو جہانوں میں حضور کا نمک حلال رکھے، آمین بجاہ النبی العظیم۔